ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، ہم آج ایک ایسی خبر پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو اس معاشرے سے اور اس ملت اور اس قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، مارچ کے مہینے میں ایک عالم دین حافظ اکمل کا قتل ہوا تھا۔ اس قتل کے بعد ہر طرف سے جو ہے احتجاجات ہو رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اس قتل کی واردات کی مذمت کی تھی۔ دراصل حافظ اکمل نے کچھ سیاستدانوں پر سیدھے طور پر تنقید کی تھی، جس کے کچھ گھنٹوں بعد ان کا قتل ہوا تھا۔ اس قتل کی واردات کو لے کر ایس ڈی پی آئی جیسی تنظیمیں سڑک پر بھی اتری تھی، اور آج اسی سلسلے میں ایس ڈی پی آئی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس قتل کی واردات میں ایک ملزم کو سیاسی داؤ پیچ کھیلتے ہوئے ایویڈنس یعنی وٹنس بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ملزم کیسے اچانک سے وٹنس کے طور پر بدل گیا۔ اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں حافظ اکمل کے پس منظر کے تعلق سے۔ حافظ اکمل ایک عالم دین تھے۔ انہوں نے سیاستدانوں کی بھرپور سرزنش کی تھی۔ ان کے قتل کی واردات کے بعد جہاں عام لوگ احتجاج کر رہے تھے، مذمت کر رہے تھے، وہیں ان کا ہی طبقہ یعنی علماء کا طبقہ آج تک ان کے قتل کی واردات کے تعلق سے زبانوں کو جنبش دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ خاص طور سے وہ علماء جنہوں نے اسمبلی انتخابات سے لے کر پارلیمانی انتخابات اور حکومتیں بننے کے بعد بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریاست کے سیاستدانوں کو بلا کر وہ مسلسل افطار پارٹیاں بھی کروائے ہیں، مختلف نمازوں میں شریک بھی کروائے، اور مختلف مدعوں پر بات کرنے کے لیے بھی انہوں نے سیاستدانوں کے چوکھٹ پر قدم بھی رکھا، اور کئی سیاستدانوں کو اپنی چوکھٹ پر بلا کر اپنے مطالبات سامنے پیش کیے۔ یقیناً ان میں سے بہت کم مطالبات ایسے رہے ہیں جو قوم کے تعلق سے تھے، لیکن ان کے بیشتر مطالبات اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے کون سے مطالبات تھے جس کی وجہ سے سیاستدانوں نے ان کے دروازوں پر قدم رکھا اور انہوں نے سیاستدانوں کے دروازوں پر قدم رکھا۔ ریاست کے جو صفحے اول کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں پوری طرح سے خاموشی اختیار کی۔ حالانکہ حافظ اکمل ایک عالم تھے، اس عالم کے قتل کے بعد ان علماء کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس معاملے میں اپنی زبانوں کو جنبش دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملک میں کسی ماب لنچنگ کی واردات پیش آتی ہے تو سر سے لے کر پیر تک علماء اور عمائدین کا ایک گروہ جو ہے حکومتوں کے سامنے حق کے لیے، انصاف کے لیے مطالبات کرتے ہوئے میمورنڈم پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کو مارتا ہے یا ہلاک کرتا ہے تو اس صورت میں علماء کا خون کھول اٹھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے پورا درد ان کے دلوں میں ہی سمایا ہوا ہے۔ لیکن حافظ اکمل کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے ریاست کے علماء خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں خوف ہے کہ جن سیاستدانوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں یا پھر تقلید کر رہے ہیں وہ سیاستدان کہیں ناراض نہ ہو جائیں؟ کیونکہ حافظ اکمل کے قتل کی واردات میں ایک ملزم ایسے بھی ہیں جو اس وقت کے ایم ڈی سی کے صدر بنے ہوئے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں الطاف کی، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بھی حافظ اکمل کے قتل کی سازش میں اہم کردار ادا کیا۔ شروعات میں الطاف کا نام اکیوز کے فہرست میں تھا، پھر اچانک ان کا نام وٹنس کی فہرست میں چلا گیا۔ اسی بات کو لے کر آج ایس ڈی پی آئی نے بھی سخت مذمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا کہ کیسے کرناٹک کی پولیس نے ایک اکیوز کو وٹنس بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سیاسی پس منظر کے مد نظر الطاف کو اکیوز سے وٹنس بنایا گیا ہو، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیوں آخر ریاست میں ایسے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کا پس منظر کہیں نہ کہیں شرپسند یا سماج دشمن عناصر سے جڑتا ہے۔ حج کمیٹی کی بات کریں یا پھر کے ایم ڈی سی کی بات کریں، کئی ایسے لوگ ان کمیٹیوں میں شامل ہیں جن پر مختلف طرح کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی علماء، حج کمیٹی میں بھی دیکھیے کہ کئی علماء اس کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ بھی اراکین ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ حج کمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں کبھی سماج دشمن عناصر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے محفلوں میں یا پھر ایسی کمیٹیوں سے علیحدگی اختیار کرنے؟ آخر کیا مقصد ہے کہ علماء ان تمام باتوں کو لے کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟
क्या इन्हीं हक और नाहक की पहचान नहीं है? क्या इतना खौफ या फिर इनमें इतनी परस्तिश भर गई है कि वो हक को नाहक और नाहक को हक कहने से गुरेज कर रहे हैं? चूँकि हाफिज अकमल का कत्ल का केस अभी अदालत में चल रहा है, कौन मुलजिम है कौन मुजरिम है ये अभी तय नहीं हुआ है, मगर एक इंसानी फरीज़ा ये बनता है कि वे जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जितने भी ज़िम्मेदार उलमा हैं, उलमा तंजीमें हैं, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, किसी भी मसलक के हों, वो इंसाफ की इस लड़ाई में जो हाफिज अकमल के घर वालों जो झेल रहे हैं, उस इंसाफ की लड़ाई में इनका भरपूर साथ दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर तरफ से सियासी तायीद, हर तरफ से सियासी इताअत का जो सिलसिला चल रहा है वो कहीं ना कहीं समाज को, मिल्लत को या फिर कौम को नुकसान पहुंचा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में जो जिम्मेदार उलमा कहलाने वाले लोग हैं उन्हीं हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आगे आना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन बातिल सब हक़ के ऊपर छा जाएगा। थी आज की अहम खबर पर नज़र। उम्मीद कि आप लोगों को पसंद आएंगे और इस पर गौर करेंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। फिर नई खबर या नई फिक्र के साथ आपके सामने पेश हूँगा। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया। चार्जशीट में 302 केस इसको लगा कर नहीं है, ओनली कॉन्स्पिरेसी लगा कर है। तो यानी इसको बचाने का कोशिश चले करें। यानी कि ये तमाम चीजों में हम लोग को ये मालूम होता है कई अक्यूज लोगों को, कई मुजरिमों को बचाने का कोशिश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर लेकर आए। तो जो भरोसा हम लोग कमिश्नर को किए थे, हम लोग ये करते क्योंकि ये आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एसडीपी के हमारे लीडर हैं। तो इन लोगों को कत्ल करने वाले या कुछ भी उसका छोटा इन्वॉल्वमेंट रहे तो भी उनको छोड़ने का यही नहीं है, क्योंकि बेरहमी से मारा गया है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को मांग किए हैं, कमिश्नर को मांग किए हैं और हायर ऑफिस डीजीपी कर्नाटका को हम लोग जाएंगे। इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलना चाहिए। तमाम चीजें मैं जो भी बताया उसका बराबर का री इन्वेस्टिगेशन होके ये जो भी अगर छोटा सा ही हेल्प अगर किए रहे तो उनको जो मुजरिम बनाना है, एक अक्यूज बनाना है, चार्जशीट में उनको लगाना है। जो भी इसमें इन्वॉल्व करे उनको खड़ी से खड़ी सजा मिलना है। एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाना है। यही मांग से, यही डिमांड से हम लोग आज